بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا سید محمد عبدالواسع حسینی چشتی بخاری المعروف امان اللہ نورانی کی جانب سے ابو الحسنات محدث دکن حضرت عبداللہ شاہ صاحب نقشبندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب علاج السالکین کا سلسلہ وار درس آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، اور اس میں گناہوں کے مرض کے اسباب، اس کی وجوہات آپ کے سامنے پیش کیے گئے، اور اسی طریقے سے اس کی تشخیص، اس کی قسمیں، اور اب آج جو ہے اس بیماری کے علاج کے تعلق سے گفتگو کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علاج مرض یعنی بیماری کا علاج۔ علاج اس مرض کا یعنی اس بیماری کا یہ ہے کہ موت کو یاد کیا کرے، کیونکہ اس مرض سے صحت ہونے کے لیے، اچھا ہونے کے لیے حظوظ کو کم کرنے کی ضرورت ہے، یعنی نفس پرستی، خواہشات وغیرہ کو کم کرنے کی ضرورت ہے۔ موت کو یاد کرنا ہی ایک ایسی چیز ہے کہ اس سے حظوظ کم ہو جائیں گے اور لذتوں کی جڑ اکھڑ جائے گی۔ سہل ترکیب، آسان ترکیب موت کے یاد کرنے کی یہ ہے کہ ایک وقت مقرر کر کے، طے کر کے مراقبہ موت، یعنی موت کا تصور اس طرح کیا کرے کہ ایک دن مجھ کو مرنا ہے اور خدا کے سامنے جانا ہے، پھر ایک دن میرا حساب ہوگا۔ اگر اچھی حالت ہے تو بڑی بڑی نعمتیں ملے گی، ورنہ سخت سخت عذاب ہوں گے۔ مرنے کے بعد قبر میں مجھ سے سوال ہوگا، اگر اچھے جواب دوں گا تو ابد الآباد یعنی ہمیشہ کا چین ہے، ورنہ صدا کی تکلیف ہے، ہمیشہ کی تکلیف ہے۔ پھر مجھے قیامت کو اٹھنا ہے، اور اس روز تمام نام اعمال سنائے جائیں گے، میزان میں اعمال تلیں گے۔ اگر خدا نخواستہ میری ناشائستہ حرکات یعنی نازیبہ حرکتیں، نامناسب کام بڑھ گئیں تو فرشتے کشا جو ہے مجھے، یعنی دھیرے دھیرے مجھے جہنم کی طرف لے جائیں گے، مجھے پل صراط سے گزرنا ہوگا، پھر آگے جنت ہے یا دوزخ۔ غرض سارا عالم، پورا عالم جو ہے لا یعنی مشغلہ میں مبتلا ہے، بیکار کے کاموں میں گرفتار ہے، کوئی کسی دھن میں ہے تو کوئی کسی دھن میں۔ ہائے، یہ کسی کو یاد نہیں کہ ایک دن ہم نہ ہوں گے۔ اس مراقبے سے انشاءاللہ تعالی حب دنیا یعنی دنیا کی چاہت کا مرض بالکل زائل ہو جائے گا، دور ہو جائے گا۔ ایک دن اپنا یہاں سے جانا رہ کے یاد آئے گا، آخرت سے تعلق ہوگا اور دنیا سے دل سرد ہو جائے گا۔ یعنی اگر آدمی ایسا کرے گا تو آخرت سے تعلق جڑ جائے گا اور دنیا سے دل جو ہے وہ سرد ہو جائے گا، یعنی ٹھنڈا پڑ جائے گا۔ اس نسخے کا ایک اور جز کہ فنائے دنیا کو سوچتا رہے، یعنی دنیا ختم ہو جائے گی یہ خیال کرتا رہے، اور اس کی بے ثباتی کو ہمیشہ یاد رکھے، یعنی دنیا ثابت رہنے والی نہیں، قائم رہنے والی نہیں۔ ہم نے مانا کہ دنیا حسین بھی ہے، اچھی ہے، خوبصورت ہے، ہر طرح کی اس میں راحت بھی ہے، سب ہنر ہیں، لیکن اس دنیا میں ایک عیب ایسا ہے کہ جس نے سب خوبیوں کو خاک میں ملا دیا ہے، مٹی میں ملا دیا ہے۔ اور وہ عیب کیا ہے؟ وہ یہ کہ دنیا ختم ہو جانے والی ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ کیسے کیسے بڑے بڑے مکانات اجڑے پڑے ہیں، ان کے رہنے والوں کے دلوں میں کیا کیا تمنائیں ہوں گی، کیسی کیسی آرزویں ہوں گی۔ ہائے، وہ سب آرزویں خاک میں مل گئی، مٹی میں مل گئی، دنیا ختم ہو گئی۔ کل ہوس اس طرح سے ترغیب دیتی تھی مجھے، کل یعنی کل کا لفظ زیادہ مناسب ہے، کل ہوس اس طرح سے ترغیب دیتی تھی مجھے، خوب ملک روس ہے اور سرزمین طوس ہے۔ کل ہوس اس طرح سے ترغیب دیتی تھی مجھے کہ خوب ملک روس ہے اور سرزمین طوس ہے، گر میسر ہو تو کیا عشرت سے کیجیے زندگی۔ اس طرف آواز طبل ہے، اس طرف آواز طبل، ادھر صدائے کوس ہے، صبح سے تا شام چلتا ہوئے گلکوں کا دور ہے۔ شب ہوئی تو ماہرویوں سے کنار و بوس ہے،
سنتے ہی عبرت یہ بولی ایک تماشا میں تجھے، چل دکھاؤں تو جو قید آز کا محبوس ہے۔ لے گئی یکبارگی گورے غریبہ کی طرف، جس جگہ جانے تمنا سو طرح مایوس ہے۔ مرقدے دو تین دکھا کر لگی کہنے مجھے، یعنی دو تین خبریں دکھا کر کہنے لگی مجھے، یہ سکندر ہے، یہ دارا ہے، یہ کاؤس ہے۔ پوچھ تو ان سے کہ جاہو حشمت دنیا سے آج، کچھ بھی ان کے ساتھ غیر از حسرت افسوس ہے، یعنی ان کے ساتھ حسرت اور افسوس کے علاوہ کچھ ہے، پوچھ ذرا ان سے۔ یہ دارا سکندر وہ تھے جو کبھی تمام دنیا پر حکومت کرتے تھے، ہائے آج ان میں اتنی بھی قوت نہیں، اتنی بھی طاقت نہیں کہ اپنی قبرص پیشاب کرنے والوں کو ہٹا دیں، یعنی اپنی قبروں پر اگر ان کی قبروں پر کوئی پیشاب کر رہا ہے تو ان کو ہٹا دیں۔ اے حب دنیا کے مریض، ایک اور قطعہ بھی سن لے، ایک اور حصہ بھی سن لے۔ کل پاؤ ایک کاسے سر پر جو جا پڑا، یکسر وہ استخوان شکستہ سے چور تھا۔ کہنے لگا کہ دیکھ کے چل راہ بے خبر، میں بھی کبھی کسی کا سر پرغرور تھا۔ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آؤ ہم تم کو دنیا دکھاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا ہاتھ پکڑا اور ایک ایسے مقام پر لے جا کر کھڑا کر دیا جہاں انسان کی کھوپڑیاں اور گوہ اور کچھ کپڑوں کے، یہ گوہ ایک جانور ہیں، اور کچھ کپڑوں کے چندیاں، کپڑوں کی چندیاں، چھوٹے چھوٹے یعنی ٹکڑے، کپڑوں کے ٹکڑے اور جانوروں کی ہڈیاں پڑی ہوئی تھی۔ یہ منظر دکھا کر فرمایا کہ سنو ابو ہریرہ، ان کھوپڑیوں میں ویسی ہی ہرس تھی، ویسی ہی لالچ تھی اور طرح طرح کی آرزوئیں تھیں جیسی تمہارے سروں میں ہیں۔ سب رہ گیا آج، بے چمڑے کی ہڈیاں ہو گئی ہے، کل راکھ ہو جائیں گی۔ اور یہ گوہ طرح طرح کے کھانے ہیں جس کو وہ کس کس مشقت سے کہاں سے کمائے تھے، ایک رات پیٹ میں رہے، آج ایسے ہو گئے ہیں کہ لوگ ان سے گھن کرتے ہیں اور دور بھاگتے ہیں، دور دور بھاگتے ہیں۔ اور یہ پرانی چندیاں وہی بیش قیمت تھان ہے، یعنی وہی اعلیٰ قیمت کے کپڑے ہیں جن کا وہ لباس بنا کر پہنتے اور اتراتے پھرتے تھے، آج وہ قسم پرسی کی حالت میں ہیں۔ ہوائیں ان کو اڑا اڑا کر ٹھکانے لگا رہی ہیں، اور یہ ہڈیاں ان جانوروں کی ہے جن پر وہ سوار ہو کر اکڑا کرتے تھے، وہ رہے نہ ان کی سواریاں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ہے دنیا اور دنیا کا انجام، یعنی حضور نے فرمایا ابو ہریرہ یہ ہے دنیا اور دنیا کا انجام۔ اے حب دنیا کے بیماروں، اے دنیا کی چاہت کے بیماروں، تم نے سنا یہ ہے دنیا کی حقیقت، وہ دن کب آئیں گے کہ تم پر دنیا کی حقیقت کھلے گی؟ کچھ نہیں۔ اے حب دنیا کے بیماروں، اے دنیا کی چاہت کے بیماروں، تم نے آخرت کو پہچانا ہی نہیں، ورنہ اس کی طرف پوری توجہ کرتے، بلکہ دنیا کو بھی نہیں پہچانا ورنہ اس کی طرف رخ بھی نہ کرتے۔ دنیا ہی کو پہچان لو، اس کو سوچو، اگر دنیا کی پوری حقیقت ہی سمجھو تو پھر اس مردار کا نام بھی نہ لو۔ تم جو دنیا کے عاشق ہوئے ہو، ذرا اس کو دیکھو تو صحیح، اس کی تو ایسی مثال ہے جیسے پاخانے پر چاندی کے ورق لگے ہوئے ہوں، اور کوئی اس کو حلوہ سمجھ کر طاق میں بیٹھا ہوا ہے، انتظار میں بیٹھا ہوا ہے، یا کسی چڑیل بڑھیا کو لال ریشمی لباس پہنا دیا گیا ہو اور نقاب سے منہ ڈھانک دیا گیا ہو، اور کوئی اس کو حسین اور خوبصورت سمجھ کر محبت کا دم بھرنے لگے، مگر جب برقع اٹھے گا اس وقت اس محبت کی حقیقت معلوم ہو جائے گی۔ حکایت، ایک واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ ایک عارف نے، اللہ کی معرفت والے نے دنیا کو خواب میں دیکھا کہ بڑھیا ہے، ایک اللہ والے نے دنیا کو خواب میں دیکھا کہ بڑھیا ہے مگر ابھی تک باکرہ یعنی کنواری۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا بات ہے کہ تو نے اتنے عشق کیے اور اب تک تو کنواری ہی رہی؟ کہا جو مرد تھے انہوں نے مجھے منہ نہیں لگایا، اور جو میرے عاشق تھے وہ نامرد تھے، ان کو میں نے منہ نہیں لگایا۔ اللہ اکبر، اس لیے اب تک کنواری ہی ہوں۔
اے حب دنیا کے بیماروں، اے دنیا کی چاہت کے بیماروں، تم دنیا کے برقعے کے اوپر سے دیکھ کر اس کے عاشق ہو گئے ہو۔ دنیا کو برقعے کے اوپر سے یعنی ڈھکا ہوا دیکھ کر اس کے عاشق ہو گئے، اس کے چاہنے والے ہو گئے، اور اہل اللہ نے، اللہ والوں نے برقع اٹھا کر اسے دیکھا ہے، اس لیے وہ نفرت کرتے ہیں۔ ذرا تم دنیا اور آخرت دونوں کے برقعے کھول کر دیکھو تو دنیا سے نفرت اور آخرت کی طلب ہو جائے گی۔ دنیا تو ظاہر میں خوبیوں سے مزین ہے، آراستہ ہے، مگر اندر گو موت، اندر جو ہے وہ گو موت اور سانپ بچھو بھرے ہوئے ہیں، اندر جو ہے یہ اتنے زہریلی چیزیں بھری ہوئی ہیں، اوپر سے جو ہے خوبیوں سے آراستہ ہے، اور آخرت جو ہے اس کا معاملہ ایسا ہے ظاہر میں ناگوار، اوپر سے جو ہے ایسا لگتا ہے ناگوار امور، یعنی ایسے کام جو ہم کو اچھے نہیں لگتے اور مصیبتوں سے گھری ہوئی ہیں، مگر اندر جو ہے نہایت حسین، بہت ہی خوبصورت، دل فریب، یعنی دل کو کھینچنے والی، محبوبہ ہے، پسندیدہ ہے، جس کی ایک نگاہ کے سامنے سلطنت ہفت اقلیم یعنی تمام دنیا کی بادشاہت بھی کوئی چیز نہیں۔ حضرت دنیا کی بالکل ایسی ہی حالت ہے۔ ایک فارسی کا شعر ہے جس کا مفہوم یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے کہ ایک سمجھدار آدمی سے میں نے دریافت کیا، پوچھا کہ دنیا کیا چیز ہے؟ تو کہا کہ یا تو خواب ہے، یا تو خواب ہے، یا چلنے والی ہوا ہے، یا افسانہ ہے۔ پھر اور ایک اور شعر ہے کہ ایک ایسے شخص کا حال بیان کرو کہ جس نے دین میں اپنا دل لگا لیا ہے، اس کا حال بیان کرو۔ کہا کہ یا تو وہ گمراہ ہے، یا جن ہے، یا دیوانہ ہے۔ جب اس طرح دنیا کی بے وفائی اور بے ثباتی کو پیش نظر رکھو گے تو حب دنیا کا مرض، دنیا کی چاہت کا مرض بالکل تم سے زائل ہو جائے گا، دور ہو جائے گا۔ ایک اور نسخہ بتا رہے ہیں کہ کسی چیز کو اپنا نہ سمجھو، ہمیشہ آخرت کا دھیان اور دھن لگی رہے۔ اس سے اول تو تم راستے سے ہٹو گے نہیں، یعنی پہلے تو تم راستے سے ہٹو گے نہیں، اور اگر ہٹو گے بھی تو فوراً جلد متنبع ہو کر، یعنی الرٹ ہو کر، آگاہ ہو کر راستے پر لگ جاؤ گے۔ ایک اور نسخے کا ایک اور حصہ بتا رہے ہیں علاج کا، کہ جنت کے حالات اور وہاں کی نعمتوں کو سوچا کرو، اس سے آخرت کی طلب پیدا ہوگی، دنیا کی طرف سے توجہ ہٹ جائے گی، رہ کر یہ خیال آئے گا کہ حق تعالی ہماری ذرا سی طلب پر اتنی بڑی جنت عطا کریں گے، اتنی بڑی جنت اللہ رب العالمین عطا فرمائے گا، اور طلب دنیا پر کچھ بھی وعدہ نہیں، تو پھر ہم کو دنیا میں کھپنے سے کیا فائدہ، یعنی دنیا میں لگنے سے کیا فائدہ ہے۔ ایک اور خدا تعالیٰ کی محبت پیدا کرو، یہ کتابوں سے حاصل نہیں ہوتی، بلکہ اس کا طریقہ وہ ہے جو ایک شاعر کہتا ہے، خوب کہا ہے، مکتب سے کتابوں سے نظر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ اس کے لیے عاشقان الہی کی، اللہ کے چاہنے والوں کی صحبت ضروری ہے، اس لیے اہل اللہ کی صحبت اختیار کرو، گاہے یعنی وقفے سے ان سے ملتے رہو، ان کے پاس بیٹھا کرو اور ان کی باتیں سنو، ان سے تعلق رکھو۔ اگر یہ میسر نہ ہو تو اولیاء اللہ کے تذکرے ان کی صحبت کے قائم مقام ہیں، یعنی اولیاء اللہ کا تذکرہ کرنا ان کی صحبت کے برابر ہے، ان کے ساتھ بیٹھنے کے برابر ہے۔ سنا اور دیکھا کرو، پڑھا کرو، ان کی صحبت تم کو ایک نہ ایک دن خدا تعالیٰ کی محبت پیدا کر کے رہے گی۔ بدرقاء اس نسخے کا بدرقاء اس طرح دل کو سمجھانا ہے کہ اے دل اور دنیا پر مٹنے والے، اے دل او دنیا پر مٹنے والے دل، تو ایک دن دنیا کو چھوڑنے والا ہے۔ تھوڑی سی زندگی ہے، اس نے تجھ کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے، یہ چند روزہ زندگی ہے، دنیا کا عیش اور نشاط
آرام آخرت کے رنج اور عذاب کے مقابلے میں حبس دوام کے قیدی کے لیے رات کا احتلام ہے۔ آخرت کے رنج اور عذاب کے مقابلے میں حبس دوام کے قیدی کے لیے، ہمیشہ قید رہنے والے کے لیے رات کا ایک احتلام ہے، یعنی دنیا کا آرام ان کے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ اے دل، پھر اس پر یہ غرور، یہ غفلت آخر تا بقے، یعنی کب تک؟ بڈھا ہو کر کیا کرے؟ بڈھا ہو کر کیا پھر جوان ہوتا ہے؟ یعنی تو بڑھاپے میں پہنچ کر کوئی جوان بنتا ہے؟ تجھے آخرت کا کچھ خیال ہی نہیں، وہاں کے سامان کی کچھ فکر نہیں۔ دیکھ اب وقت جاتا ہے، ایک دن وہ آتا ہے کہ تو قبر کے گڑھے میں پڑا ہوگا۔ دنیا کو اور دنیا کو دیکھتے دیکھتے دیدہ بدلنے کو یاد کر کے روتا رہے گا۔ میرے پیارے دل، کیا تجھ کو اس کی خبر نہیں کہ اسرافیل علیہ السلام سور منہ میں لیے کھڑے ہیں، کان لگائے، نگاہ جمائے ہوئے ہیں کہ حکم ہوتے ہی سور پھونک دیں؟ اے دل، جب یہ حالت ہے تو پھر تجھ کو چین کیسے آتا ہے؟ جب سور پھونکا جائے گا، جو جس حال میں ہوگا وہ اسی حال میں رہے گا، لقمہ لیا ہوا نگل نہ سکے گا، کپڑا پہن رہا ہے تو پہن نہ سکے گا، پی رہا ہے تو پی نہ سکے گا، ادھر تڑا تڑ ہر چیز ٹوٹنے لگے گی، جو کچھ عالم میں ہے سب نیست نابود ہو جائے گا، خدا کے سوا کوئی باقی نہ رہے گا۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا لمن الملک اليوم، وہ کہاں ہیں جو ہمارے خلاف کیا کرتے تھے، دنیا پر مر مٹتے تھے، اس دن کو بھولے ہوئے تھے، اس دن کو بھولے ہوئے تھے؟ پھر خود ہی فرمائے گا للہ الواحد القہار۔ پھر دوسری بار سور پھونکا جائے گا، سب اپنی اپنی قبروں سے اٹھیں گے، میدان قیامت میں کھڑے ہوں گے، ہر ایک نفسی نفسی کہہ رہا ہوگا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ ایسے میں ایک بڑھیا آئے گی، بدصورت، نیلی آنکھیں، بڑے بڑے دانت باہر کو نکلے ہوئے، تمام خلق کہے گی، تمام مخلوق کہے گی نعوذ باللہ یہ کون کم بخت ہے، سب اس کی طرف سے منہ پھیر لیں گے۔ حکم ہوگا آج کیوں اس سے منہ پھیر رہے ہو؟ یہی تو دنیا ہے، اس پر کیسے تم گرتے تھے؟ اسی چڑیل کی وجہ سے آپس میں حسد اور دشمنی کرتے تھے، اس کی وجہ سے آپس میں خونہ خونی ہوتی تھی، ایک دوسرے کا خون بہاتے تھے، نہ قرابت کا پاس ہوتا تھا، یعنی نہ رشتہ داری کا لحاظ ہوتا تھا، نہ دوستی کا خیال۔ اس وقت سب کو یاد آ جائے گا کہ ہمارا مولانا سچ فرماتا تھا، غرتہم الحیات الدنیا، بے شک دنیا کی زندگی ہم کو دھوکے میں رکھی تھی۔ ہائے ہم کچھ نہیں سمجھتے تھے ہم کچھ نہیں سمجھے تھے کہ دنیا ایسی ہے۔ جب دنیا دوزخ میں ڈال دی جائے گی تو وہ کہے گی کہ میرے دوست بھی میرے ساتھ کر دیے جائیں، اس کی درخواست قبول کر لی جائے گی، دنیا کے چاہنے والے بھی دنیا کے ساتھ دوزخ میں ڈال دیے جائیں گے۔ میرے پیارے دل، کیا تجھ کو اس دن کا انتظار ہے؟ کیا تو دوزخ میں دنیا کے ساتھ رہنا چاہتا ہے؟ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر کیوں دنیا میں کھپا ہوا ہے، آخرت کو بھولا ہوا ہے؟ میرے پیارے دل، خدا کے لیے سنبھل جا، خدا کے لیے سنبھل اور اپنی خبر لے۔ دنیا کی بے وفائیاں اور اس کی بے ثباتیاں تجھ کو جھنجھوڑ کر جگا رہی ہیں۔ ہائے تو جاگتا ہی نہیں، اگر جاگنا ہی ہے تو لوگوں میں تیرا اس طرح چرچا ہونے کے پہلے ہی جاگ کہ فلاں بیمار ہیں، چو طرف سے طبیب آ رہے ہیں، ڈاکٹر آ رہے ہیں، علاج ہو رہا ہے، شفا کی امید نہیں، پھر تیرا اس طرح ذکر ہو رہا ہے کہ فلاں کی حالت بہت نازک ہے، وصیت بھی کر دیا ہے، مال و دولت پر توڑے یعنی قفل تالے لگا دیے گئے ہیں، تو ہر چیز کو حسرت کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے، پھر زبان بند ہو گئی ہے، پہچانت بھی نہیں رہی ہے، یعنی جان پہچان بھی نہیں کر پا رہا ہے، دیدے جو ہے چھت کو لگ گئے ہیں، تیرے اہل و عیال تیرے اطراف آس پاس کھڑے رو رہے ہیں، تجھ کو دکھایا جا رہا ہے کہ یہ تیرا بیٹا ہے،
یہ تیری بیوی ہے، زبان پر مہر لگ گئی ہے، کچھ نہیں کہہ سکتا ہے، پھر یکایک بستی میں یہ خبر گشت کرتی ہے، علاقے میں یہ خبر پھیل جاتی ہے کہ تو مر گیا ہے، تیرے اعضاء سے روح نکال کر فرشتے لے جا رہے ہیں اور تیرا جسم جو ہے لوگوں کے ہاتھوں میں ہے، تیرا جسم جو ہے لوگوں کے ہاتھوں میں ہے، کفن لایا جا رہا ہے، پھر تجھے غسل دیا گیا اور کفن پہنایا گیا، حاسد راحت میں ہو گئے، تیرے جلنے والے آرام میں آ گئے۔ اللہ اکبر۔ ورثہ وارثین جو ہے تیرے مال کی تقسیم کے لیے منصوبے دل ہی دل میں کر رہے ہیں، تو شہر خموشہ میں پڑا ہوا ہے، قبرستان میں پڑا ہوا اپنے کیے کی سزا بھگت رہا ہے۔ میرے پیارے دل، یہ وقت آنے کے پہلے ہی جو کچھ کرنا ہے کر لے، ورنہ پچھتائے گا، اس وقت پچھتانے سے کچھ فائدہ نہیں۔ پرہیز، اس مرض کا مریض ان لوگوں کی یعنی دنیا کی جو چاہت کا مریض ہوتا ہے، تو اس طرح کا جو بیمار ہوتا ہے اس کو پرہیز یہ کرنا چاہیے کہ ان لوگوں کی صحبت سے جو دنیا میں کھپے ہوئے ہیں اور خدا کو بھولے ہوئے ہیں بہت پرہیز کرے، ایسے لوگوں سے بہت دور رہیں، جو دنیا کی محبت میں مگن ہیں ایسے لوگوں سے بچے۔ علامات صحت، تندرستی کی علامتیں کیا ہیں؟ حب دنیا سے صحت ہونے کی علامت یہ ہے کہ یہ مریض دنیا کو بھی دین ہی بناتا ہے، دنیا کے کاموں کو بھی آخرت ہی کی نیت سے کیا کرتا ہے۔ جب دین اور دنیا کا مقابلہ ہو تو دنیا پر دین کو ترجیح دیتا ہے، دین کو اہمیت دیتا ہے، دنیا سے اس کا دل جو ہے سرد ہوتا ہے، ٹھنڈا ہوتا ہے، کنارہ کش ہوتا ہے، خوف الہی اس کے دل کو ہمیشہ گھیرا رہتا ہے، اللہ کے خوف اس کے دل کے آس پاس ہمیشہ منڈلاتا رہتا ہے، گھیرے ہوئے تمام اعمال اس کے درست ہوتے ہیں، اچھے ہوتے ہیں، آخرت کی تیاری میں ہمیشہ لگا رہتا ہے۔ اب بیعت اور اس کے متعلق امور، بیعت اور اس کے متعلق جو معاملات ہیں اس کو ذکر کر رہے ہیں کہ بیعت کے تعلق سے اکثر دیکھا گیا ہے کہ زبانی ہدایت پوری طرح ذہن نشین نہ ہونے سے غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے، غلط فہمی پیدا ہوتی ہے، اس لیے یہ مناسب معلوم ہوا کہ بیعت کے تعلق سے ضروری امور بیان کر دیے جائیں، ضروری چیزیں بیان کر دی جائیں۔ بیعت دونوں سلسلوں یعنی قادریہ اور نقشبندیہ میں لی جاتی ہے، اور سلوک اولاً یعنی شروعات میں سلسلہ نقشبندیہ میں طے ہوتا ہے۔ اب یہاں پر چشتیہ اور سہروردیہ کا تذکرہ نہیں ہے، حالانکہ چاروں سلاسل برحق ہے، اور یہاں پر حضرت نے جو ہے کیونکہ حضرت جو ہے محدث دکن علیہ الرحمہ قادری اور نقشبندی دونوں نسبتیں آپ کو حاصل ہے، تو دونوں کا تذکرہ خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا، لیکن اس کے ساتھ اور دیگر جو سلاسل طریقت ہے وہ بھی شامل ہوں گے۔ تو آپ فرما رہے کہ سلوک ابتدا میں سلسلہ نقشبندیہ میں طے ہوتا ہے۔ اس طریقے میں پہلے لطائف کو ذکر الہی کے طریقے ذیل سے صاف کر دیا جاتا ہے، جو نیچے جو ابھی طریقے ذکر کیے جائیں گے یعنی تو ان سے صاف کر دیا جاتا ہے، ان طریقوں سے دل کو صاف کیا جاتا ہے۔ جو 6 لطائف ہیں ان لطائف کو درست کیا جاتا ہے۔ پہلا سبق اس سلسلہ عالیہ نقشبندیہ قادریہ کا پہلا سبق لطیفہ قلب کہلاتا ہے۔ اس لطیفے کی جگہ سینے کے بائیں جانب، سینے کے الٹی طرف پستان سے 2 انگل یعنی 2 انگلی کے فاصلے ترچھے رخ نیچے پسلی کی طرف ہے۔ اس مقام پر اپنا خیال جما کر زبان بند کر کے دل ہی دل میں اللہ 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 کا ذکر اس طرح کرے کہ یوں معلوم ہو کہ اللہ اللہ اس جگہ سے بولا جا رہا ہے، اللہ واللہ، تو یعنی اللہ اللہ اس جگہ سے بولا جا رہا ہے، ایسا ذکر کرنا ہے، یعنی اللہ پھر پھر اللہ اس طریقے سے، لیکن جب کریں گے تو اللہ اللہ اس جگہ سے بولا جا رہا ہے، زبان سے نہ کہیں۔
یہ ذکر ہر وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اور لیٹے لیٹے وضو بے وضو ہر حالت میں اس طرح کیا کرے کہ ہاتھ پاؤں تو جس کام میں بھی ہو مشغول رہے، لیکن خیال جو ہے لطیفہ قلب کے مقام مذکورہ پر جمع رہے، یعنی سینے کے الٹی طرف، اور دل میں جس طرح اور باتیں سوچا کرتے ہیں اللہ اللہ کا خیال کرے۔ بس اس طرح طرز عمل سے یہ ہوگا کہ ہاتھ پاؤں تو اپنے کام میں لگے رہیں گے اور دل جو ہے اللہ کے ذکر میں مستغرق رہے گا، لگا رہے گا۔ اس طرح کا ذکر ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں ریا کا شائبہ بھی نہیں ہوتا، یعنی دکھاوے کا شبہ بھی نہیں ہوتا، اور اس کا علم جو ہے بجز حق تعالیٰ کے کسی دوسرے کو مطلق نہیں ہوتا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں ہوتا۔ ایک فارسی کا شعر ہے، میان عاشق و معشوق، کہ خدا اور بندے کے درمیان محبت اور تعلق کا ایسا چھپا ہوا راز ہے کہ جس کی کرامن کاتبین کو بھی خبر نہیں ہے۔ ابتدا میں عادت نہ ہونے کی وجہ سے اس طرح کے ذکر میں قدر دشواری ہوگی، کسی قدر دشواری ہوگی اور کبھی کبھی بھول بھی ہوگی، لیکن کوئی مضائقہ نہیں، کوئی حرج نہیں۔ جب بھی یاد آ جائے ذکر شروع کر دے، جب بھی یاد آ جائے ذکر شروع کر دیں اور اس کو ہر وقت اپنا مشغلہ بنا لے۔ طریقہ ذکر بتلا رہے ہیں کہ اطمینان اور فرصت کے وقت مسجد میں یا مکان کے کسی حصے میں یکسو ہو کر توجہ کے ساتھ بیٹھ جائیں اور آنکھیں بند کر لیں اور منہ بھی بند کر لیں، اور زبان کو روک کر یوں خیال کرے کہ حضرت پیر و مرشد میرے روبرو ہیں، میرے سامنے ہیں، اور اللہ کا فیض مرشد کے قلب سے نکل کر میرے قلب میں آ رہا ہے، اور اسی کے ساتھ دل میں اللہ اللہ کہہ کر تسبیح کا ایک ایک دانہ پھیرتے جائیں۔ اس طرح کم از کم 20 تسبیح یعنی 2000 بار دل میں یہ ذکر اس طریقے پر کرے اور روزانہ کرتے رہے، ناغہ نہ کرے۔ اس تعداد ذکر میں کمی نہ کریں، اگر زیادتی ہو تو اچھا ہے کہ یہ ذکر جتنا زیادہ ہوگا تو یہ پہلا سبق اتنا ہی جلد صاف ہو جائے گا، یعنی یہ سبق مکمل ہو جائے گا۔ قلب کا جو لطیفہ ہے اس کی صفائی کی بات کر رہے ہیں۔ ہاں اگر کسی وجہ سے ایک نشست میں ذکر کی یہ تعداد پوری نہ ہو تو مضائقہ نہیں، کوئی حرج نہیں، 2-3 نشستوں میں بھی اس کو پورا کر سکتے ہیں۔ ذکر کرتے وقت اس بات کا خیال رکھے کہ جس طرح زبان کو تیزی کے ساتھ باتیں کرنے کی عادت ہو جاتی ہے، اسی طرح دل بھی تیزی سے ذکر کرنے کا عادی ہو جاتا ہے، لیکن یہ کوئی خوبی نہیں ہے۔ ذکر میں اس بات کا اہتمام رکھنے کی ضرورت ہے کہ نہایت اطمینان اور سکون سے آہستہ آہستہ ذکر کیا جائے اور ایک ایک لفظ پورا پورا اور اچھی طرح ادا ہو۔ ذکر میں جلدی کرنے سے اس کا اثر پیدا نہیں ہوتا۔ یہ پہلا سبق ہے جس کو لطیفہ قلب کہتے ہیں۔ یہ صاف ہونے کے بعد دوسرا سبق دیا جاتا ہے۔ دوران ذکر میں جو کیفیات و واردات پیش آئیں، جو کیفیتیں اور جو حالات سامنے آئے، ان کو بجز حضرت پیر و مرشد کے کسی دوسرے سے بیان نہ کرے، اپنے پیر و مرشد کے علاوہ کسی سے بھی بیان نہ کرے کہ اس میں ایک خاص مصلحت ہے۔ ذکر میں جو بھی کیفیتیں پیدا ہوتی ہے وہ صرف اپنے شیخ سے ہی بیان کرے۔ تصور شیخ اور وساوس، شیخ کا تصور اور وسوسے اور خیالات۔ ذکر کرتے وقت ہر طرح کے خیالات سے دل اور دماغ کو پاک اور یکسو رکھیں، صرف ایک اللہ ہی کے ذکر سے دل و دماغ معمور رکھیں، دل اور دماغ کو معطر رکھے، بھرپور رکھے۔ اس دوران میں مرشد کا تصور ذہن میں رہے تو وسوسے پیدا نہ ہوں گے۔ اس پر اگر وساوس یعنی وسوسے پیدا بھی ہو تو اس کا کوئی خیال نہ کرے، اس سے کوئی حرج نہیں۔ البتہ اس بات کی ضرور احتیاط رکھیں کہ اپنی طرف سے کوئی وسوسہ پیدا نہ ہو۔ اگر خود بخود بلا ارادہ تصور شیخ، اگر خود بخود بلا ارادہ آئیں
تو کوئی مضر نہیں، یعنی کوئی مضر نہیں، کوئی نقصان نہیں، یعنی اپنی طرف سے وسوسے پیدا نہ کرے، اگر خود بخود بلا ارادہ آ جائے تو کوئی نقصان نہیں۔ کثرت ذکر اور تصور شیخ قائم رکھنے سے وسوسے کم ہو جائیں گے، وساوس کم ہو جائیں گے۔ تصور شیخ ابتدائے سلوک میں اس لیے ضروری ہے کہ اس ایک تصور سے دنیا بھر کے تصورات باطل تصورات کا ازالہ کرنے میں، یعنی اس کو باطل تصور کو دور کرنے میں مدد ملتی ہے، اور آخرت میں چل کر قلب سے شیخ کا تصور نکال کر اللہ کا آخر میں چل کر قلب سے شیخ کا تصور نکال کر اللہ کا تصور جمانا بہت سہل یعنی آسان ہو جاتا ہے۔ تصور شیخ پر بعض حضرات شرک کا شبہ کرتے ہیں، یعنی ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ شرک ہے، جن کی کوئی اصل نہیں۔ اہل علم جو ہے تصور شیخ کو بطور علاج مبتدیوں کے لیے، یعنی جو شروعات کے اندر ہوتے ہیں بھی، سلوک کے لیے ضروری قرار دیتے ہیں۔ کثرت ذکر اور تصور شیخ قائم رکھنے سے وسوسے خود بخود کم ہو جاتے ہیں۔ تصور شیخ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ شیخ کی صورت مجسم ہو کر نظر میں آئے، یا نہ کہ شیخ کو خدا تعالیٰ کی طرح ہر وقت اور ہر جگہ حاضر و ناظر سمجھے۔ یعنی اس کا مقصد صرف شیخ کا ایک تخیل ہے، خیال ہے۔ قوت متخیلہ میں، خیالی طاقت میں ایسی قوت ہے، ایسی طاقت ہے کہ انسان جس چیز کا بھی خیال کرتا ہے وہ اس کی آنکھوں میں بے عینی ہی یعنی ہو بہو موجود ہو جاتی ہے۔ بس شیخ کے تصور سے اس کے فیوض و برکات کے حصول میں یعنی حاصل کرنے میں بڑی مدد ملتی ہے۔ تو یہ بیعت اور ساتھ ہی جو ہے اس کے دو ایک سبق آپ کو ذکر کیے گئے۔ اب بیعت کا مقصد انشاءاللہ تعالی اگلی نشست میں، اور ذکر کا مقصد بھی اگلی نشست میں انشاءاللہ تعالی بیان کریں گے۔ ممکن ہے کہ اگلی نشست جو ہے اس کتاب کی جو ہے وہ آخری نشست ہو۔ آج کے اس سلسلے درس کو ہم یہیں موقوف کرتے ہیں، اور اللہ عز و جل کی بارگاہ میں درخواست اور دعا کرتے ہیں کہ رب تبارک و تعالی ہم سب کو قول سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ دوران درس اگر کوئی لغزش یا کوتاہی ہوئی تو اللہ رب العالمین اپنے فضل سے معاف عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین۔